الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر کے حوالے سے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ اس سے پہلے یہ واقعہ شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک پرہیزگار شخص مدینہ میں داخل ہوا اور سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے روزے پر پیش ہو کر یہ مسافر بہت رویا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اپنی عرضی پیش کی۔ اس کے بعد یہ شخص مدینہ میں ہی رک گیا تو حضرت عمر نے اس شخص سے کہا کہ تم مسافر ہو اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے کہہ دینا۔ اس شخص نے کہا، جس اللہ کو آپ مانتے والے ہیں اسی کا میں ماننے والا ہوں، آپ اسی ذات کے محتاج ہیں تو میں آپ سے کیوں مانگوں؟ حضرت عمر اس کے تقوی کو دیکھ کر کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد جب حج کا وقت آیا تو یہ شخص مدینہ سے مکہ جانے والے قافلے کے ساتھ چل دیا۔ حضرت عمر نے اسے دیکھا تو قافلے والوں سے کہنے لگے، یہ شخص بڑا پرہیزگار اور نیک ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد قافلہ اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ اس قافلے میں ایک عورت کی نظر بھی اس شخص پر پڑ گئی۔ عورت نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ اسے پسند کرنے لگی۔ چنانچہ جب قافلہ ایک جگہ پر جا کر رکا تو اس عورت نے اس پرہیزگار آدمی کے پاس آ کر اپنا خیمہ لگا لیا اور اس شخص کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ عورت اس کے اتنا قریب آ گئی کہ اس شخص نے اس سے کہہ ہی لیا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کا ارادہ کر چکی ہوں، اگر تم نے انکار کیا تو میں تم پر الزام لگا دوں گی اور کہوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے اور تمہیں الزام میں پھنسا دوں گی، کیونکہ میں ایک عورت ہوں، میری بات پر لوگ جلدی یقین کر لیں گے۔ میرے پیارے دوستو، اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ تم اس غلط کاری سے باز آ جاؤ، تم حج کے قافلے میں شریک ہو، اللہ سے توبہ کرو اور مجھ سے دور رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کے بعد عورت اس شخص کے پاس آئی اور اشرفی کی ایک تھیلی اس کے سامنے چھپا دی۔ اگلے دن اس عورت نے چوری کا شور مچایا تو سارے قافلے کی تلاشی لی گئی۔ اسی دوران اس عورت نے اس شخص کا الزام لگایا کہ اس کے پاس میری اشرفی کی تھیلی ہوگی کیونکہ یہ قافلے میں باہر کا شخص ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہی چور ہے۔ لوگ اس کی تلاشی نہیں لے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر نے اسے پرہیزگار کہا لہٰذا ہم اس کی تلاشی نہیں لیں گے۔ لیکن اس عورت کے بار بار کہنے پر اس کو بھی تلاشی لے لی گئی اور اس کے پاس اشرفیوں کی تھیلی نکل آئی۔ عورت نے کہا کہ دیکھا، میں تو کہتی تھی کہ یہ شخص نیک ہونے کا دکھاوا کرتا ہے لیکن اصل میں یہ چور ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں نے غصے میں آ کر اسے ایک مقام پر باندھ دیا۔ اس شخص نے فریاد کی کہ مجھے حج مکمل کرنے دو، اس کے بعد جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گا، جو سزا مجھے ملے گی وہ قبول کر لوں گا۔ قافلے والوں نے اس سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس شخص کو ایک موقع اور دیا جائے۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ حج مکمل کرنے کے بعد تم فلاں مقام پر ہمارا انتظار کرنا، اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تو ہم حضرت عمر سے تمہاری شکایت کر دیں گے۔ وہ شخص وعدہ کرتا ہے اور حج کی ادائیگی کے لیے قافلے سے الگ ہو جاتا ہے۔ حج کے دوران دعاؤں میں روتا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کرتا ہے۔ اس شخص کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ یہ آدمی حج کے بعد اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر آنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ تو وعدے کا پکا ہے۔ اس کے بعد قافلہ مدینہ شریف کی طرف واپس روانہ ہو گیا تو یہ شخص بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ وہ عورت جس نے اس پر الزام لگایا تھا وہ حج کے دوران اپنا تمام مال خرچ کر چکی تھی۔ اس نے قافلے والوں سے کچھ مالی مدد مانگی
تو سب نے انکار کر دیا کیونکہ لوگوں کے پاس جتنا مال تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا۔ عورت نے کہا کہ میں پاس میں موجود کسی گاؤں میں جا کر مدد مانگوں گی۔ چنانچہ سفر کے دوران جب قافلہ رکا تو اس عورت نے پاس کے گاؤں میں جا کر سوال کیا، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس گاؤں سے باہر ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن مجھے تم سے بدلے میں کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور میری مدد کا اجر تمہیں اللہ سے ضرور ملے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ تو قیامت کے روز ملے گا، مجھے آج اس کا بدلہ چاہیے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں پیسے تو دے دوں گا لیکن میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے پہلے تو انکار کر دیا لیکن بہت زیادہ رقم دیکھ کر وہ مان گئی۔ چنانچہ اس عورت نے گناہ کیا اور واپس قافلے میں آ کر مل گئی اور قافلہ چل نکلا۔ ایک جگہ پر اس عورت کے پاس ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتی کہ تم ماں بننے والی ہو؟ عورت نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس شخص نے کہا یاد کرو جب تم حج کے قافلے سے واپس آ رہی تھی تو تم گاؤں میں رکی، وہاں تم نے ایک رات بسر کی، بس اسی رات کی بے نتیجے میں تمہیں ماں بننے والی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہوا لوگوں کو پتا چلا تو وہ مجھے قبیلے سے نکال دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ بڑا آسان طریقہ ہے، جس پر تم نے پہلے الزام لگایا تھا تم اس پر یہی الزام لگا دو۔ عورت کی آنکھوں سے ایک دم چمک آ گئی، اس نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ چنانچہ اگلے ہی روز اس عورت نے یہ شور مچا دیا کہ اس شخص نے میرے ساتھ زبردستی کی اور جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، جب ہم حج کے قافلے پر سفر کر رہے تھے تو وہاں اس شخص نے ایک رات میرے خیمے میں گزاری تھی۔ قافلے والے بہت غصے میں آ گئے اور اس شخص کے متعلق مزید باتیں کرنے لگے۔ لوگ کہنے لگے پہلے تو اس نے چوری کی، اب ہمارے قافلے کی ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ چنانچہ اس کو دربار عمر میں پیش کیا گیا۔ تمام حال جب کہہ سنایا گیا تو حضرت عمر جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم منافق ہو، تم نے نیکوکاری اور پرہیزگاری کا بیس اپنا رکھا ہے، تم ایسے گناہ کرتے ہو، تم چوری کرتے ہو اور زنا کرتے ہو۔ چنانچہ اسی شخص سزا کا حکم دے دیا گیا، لیکن اسی موقع پر مولا کائنات حضرت علی آئے اور کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ عورت ایک دم حیران اور پریشان رہ گئی۔ حضرت علی نے کہا کہ بتاؤ کیا تم نے قافلے کے دوران اس شخص کو گناہ کرنے کی دعوت نہیں دی تھی؟ عورت نے جب یہ حضرت علی کے منہ سے بات سنی تو وہ گھبرا گئی اور مان گئی۔ حضرت علی نے کہا تم نے اس کے سامان میں تھیلی چھپائی تھی؟ تو اس عورت نے جب یہ سنا تو وہ یہ بات بھی مان گئی۔ پھر حضرت علی نے کہا کیا تم نے گاؤں میں جا کر ایک آدمی کے ساتھ رات گزاری تھی اور یہ بچہ اس کا ہے اور تم اس سے بھی انکار کرتی ہو؟ عورت نے جب یہ سنا تو وہ مان گئی اور یہ کہنے لگی کہ آپ کی بات سچ ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کو شہر سے باہر لے جا کر ایک گڈھے میں دفنا دیا جائے، اس کا آدھا جسم باہر ہو آدھا جسم اندر ہو اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ وہاں موجود صحابہ کرام اور دیگر لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ یہ عورت جھوٹی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اللہ نے میرے سامنے وہ تمام واقعات چلا دیے تو میں نے خود دیکھا کہ کس طرح سے اس عورت نے اس نوجوان کو برائی پر مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ چوری کے الزام پر بھی وہ خاموش رہا، یہاں تک کہ بدکاری کے الزام پر بھی وہ خاموش رہا۔ پیارے دوستو، جب آپ نیک کام میں خاموشی اختیار کر لیں تو آپ کا جواب اللہ کی جانب سے آتا ہے اور ایسی صورت میں آتا ہے کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔